اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ واقتفى اثرہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم قرآن مجید کی وہ آیات جن کی ابتدا بڑے خوبصورت الفاظ سے ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے، ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں۔ 50 آیات الحمدللہ ہم 9 سیشنز کے اندر مکمل کر چکے ہیں۔ تو چلیے آج ہم چلتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف۔ ہر آیت کو ہم ان موضوعات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ لفظی اور سلیس ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر جانتے ہیں کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے، کس بارے میں بات کر رہی ہے، پھر جانتے ہیں کہ اس آیت کے اندر احکام و مسائل کون سے ہیں، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اگر موجودہ دور کے تعلق سے اس آیت کا کیا پریکٹیکل ہماری زندگی میں کردار ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 4 طرح کے موضوعات بیان ہوئے، ایمانیات یا عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ تو الحمدللہ کہ ہم نے ایمانیات کی آیات کو مکمل کیا، عبادات کی آیات کو مکمل کیا، معاملات کی آیات کو ہم نے پچھلے سیشن میں مکمل کیا۔ تو آج ہماری اخلاقیات کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ اخلاق، اچھا اخلاق۔ تو ان آیات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی ان آیات میں غور و فکر کرنا، نمبر 2 ان آیات کے ذریعے نصیحت پکڑنا، ان آیات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا۔ تو ہم چلتے ہیں جی آیت نمبر 50 کی طرف، بلکہ آج ہم نے آیت نمبر 50 سے شروع کرنا ہے، یا غالباً 51 ہے یہ آیت۔ آپ بتائیے گا اس کی ترتیب آیت 50 ہے یا 51 ہے؟ شاید کہ مجھے سلائیڈز بنانے کے اندر یہ غلطی لگی، لیکن جی ٹھیک ہے، یہ 51 ہے۔ تو پھر وہ تمام آیات ہم ایک آیت پیچھے ہو جائیں گے، جو کہ اگلے سیشن میں ٹھیک کر دیا جائے گا۔ یہ آیت 51 ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ ترجمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسے؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز تم مت مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، ہرگز تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم اسلام لائے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت کا ٹاپک کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے اور حالت موت تک اسلام پر رہنے کا حکم۔ تقوی اختیار کرنے کا پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی کہ حالت موت تک اسلام پر قائم دائم رہنا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی ہی پیاری آیت کریمہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو ہر جمعے کے خطبہ میں بھی پڑھا کرتے ہیں۔ 2 آیات تو ہم پڑھیں گے، جمعے کے خطبے کی 3 آیات ہیں، 2 آیات ہم پڑھیں گے، یہ والی آیت کریمہ بھی پڑھیں گے، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وہ بھی آج ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ البتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم والی جو آیت کریمہ ہے انشاءاللہ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد جو اگلا کورس ہم شروع کریں گے ان آیات کو پڑھیں گے قرآن مجید کی جن کی ابتدا یا ایھا الناس سے ہوتی ہے۔
اور یہ صرف قرآن مجید کی 20 آیات ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے ایک مختصر کورس میں، تو اس کے اندر ہم اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اب اس آیت کے مزید احکام و مسائل کو جانتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں 5-6 آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور ان میں تقوی کا حکم ہے۔ تو چلیے ذرا تقوی کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کیا ہوتا ہے۔ تقوی در حقیقت ایمان کی تکمیل کا نام ہے۔ طلق ابن حبیب ایک بڑے عظیم عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب فتنے واقع ہو جائیں تو تمہیں چاہیے کہ ان فتنوں کو تقوی کے ساتھ کم کرو۔ فتنوں کی جو چنگاریاں ہیں، فتنوں کا جو بھڑکنا ہے، انہیں تم تقوی کے ساتھ کچھ بجھاؤ، کم کرو۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا وَمَا تقوی، اے طلق ابن حبیب بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری تقوی کی تعریف کی، تقوی کی ڈیفینیشن سنیے۔ دیکھیے ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، رمضان میں ہم یہ آیت کریمہ سنتے رہے۔ تو تقوی کہتے کس کو ہے؟ تعریف غور سے سنیے گا، ہی ان تعمل بطاعت اللہ، کہ آپ اللہ کی اطاعت پر عمل کریں، اللہ کی اطاعت پر عمل کریں، علی نور من اللہ، اللہ کے ایک نور پر رہتے ہوئے، اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت پر چلنا۔ کیوں؟ رجاء رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے۔ والتقوی، اور تقوی ترک معاصی اللہ، گناہوں اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں ان کو چھوڑنا۔ علی نور من اللہ، اللہ کے نور پر رہتے ہوئے، مخافت عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کی اطاعت پر چلنا، نور ہدایت پر رہتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے، اور گناہوں کو چھوڑنا، نور ہدایت پر رہتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے تقوی کی تعریف کتنی پیاری جامع ترین انہوں نے تعریف کی، مطلب ہر نیک کام کرنا ہدایت پر رہ کر، ہر گناہ سے بچنا ہدایت پر رہ کر، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اعلی نور من اللہ جو انہوں نے کہا نا دونوں صورتوں میں، مطلب نیکی میری اور آپ کی عقل و فہم کا نام نہیں ہے، نیکی وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتلا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ تو اللہ کی اطاعت بھی کیسے کرنی ہے؟ جیسے ہمیں اللہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب آئیے تقوی کی کچھ مزید حقیقت کو جانیے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہا کہ اے ابو ہریرہ ذرا بتلائیے تقوی کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا تم کبھی ایسے راستے میں گئے ہو جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو، کانٹے دار راستے سے تمہارا گزر ہوا؟ تو اس نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا میں۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا تم پھر کیا کرتے ہو؟ کانٹے والے راستے سے گزرتے ہوئے تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یا تو میں اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ چن لیتا ہوں، اعدل عنہا، میں اس راستے سے دوسرے راستے کی طرف چلا جاتا ہوں، او جاوزتھا، یا پھر میں اس کو اوپر سے کراس کرتا ہوں، او قصرت عنہا، یا پھر میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اس راستے سے چلتا ہوں، مطلب ایک ایک پاؤں میں دیکھ کر وہاں سے گزرتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا ذاک التقوی، اے اللہ کے بندے یہی تقوی ہے، ای فکذالک التقوی، یعنی کہ یہی تقوی ہے کہ گویا کہ تمہارا گزر کسی کانٹے دار راستے سے ہو رہا ہے، تم اپنے جسم کو بھی بچا رہے ہو، اپنے لباس کو بھی بچا رہے ہو کہ کہیں وہ کانٹے تمہارے جسم یا تمہارے لباس کو خاردار نہ کر دیں۔ یہ ہے تقوی۔ یہ دنیا اصل میں اس میں گناہ، شہوات، فتن اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ دنیا میں ایسے چلیں گے جیسے آپ کسی کانٹے دار راستے پہ چلتے ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ تقوی کہلائے گا۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو تقوی کی تعریف؟ اور کہہ رہے ہیں یہی ایسا ہی سوال حضرت عمر نے حضرت ابی سے کیا تھا، اور حضرت ابی بن کعب نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔
جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے دیا. تو دونوں سے یہ روایت مروی ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے تقوی کو کیسے سمجھا؟ ان سے یہ سوال ہوا کہ تقوی کیا ہے. بڑی عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کی پنڈلیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ کمزور پنڈلیاں دیکھ کر اے صحابہ اگر تم ہنس رہے ہو تو قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی. وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى. تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے. وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى. اللہ کا ذکر کیا جائے، اسے بلایا نہ جائے. وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ. اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے. بولے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے. یہ تقوی کہلاتا ہے. اطاعت نافرمانی نہ کی جائے، ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اور اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ تقوی کہلاتا ہے. اب جو اگلے الفاظ نا، میں نے تقوی کی تعریف اس لیے مطلب اتنی تفصیل سے آپ کو بتایا چونکہ تقوی کی آگے بھی بہت سی آیات آ رہی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ دیکھیے تقوی کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے قرآن مجید کے اندر اللہ سے ڈرو، تو در حقیقت یہ ڈر بھی نہیں ہے. تقوی کا صحیح جو ترجمہ ہے وہ ڈر نہیں بنتا، اور خاص کر جو آپ کے اردو والا ڈر ہے نا وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. تو بتائیے تقوی کا سب سے بہترین ترجمہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے اردو زبان میں؟ ہاں جی، فارسی کا وہ لفظ ہے. دیکھتے ہیں پہلے کس کا جواب آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوابات درست آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. سسٹر سیما طارق ہے جی، آپ کا جواب درست ہے. اور کچھ مزید بھی جوابات آ رہے ہیں الحمدللہ. سسٹر کول ہے، آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ. اس کا جو سب سے خوبصورت ترجمہ بنتا ہے نا وہ ہے جی جو محمد شریف صاحب نے بھی کیا، وہ ہے پرہیزگاری. بولے کیا مطلب ہے؟ وہ ہے پرہیزگاری. پرہیز مطلب بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی. کیونکہ عربی زبان میں جو تقوی کا لفظی مطلب ہے وہ ہے بچنا، بچانا. وقا یقی سے ہے، آپ اسی سے کہتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے بچا، تو وہ بھی یہی فعل ہے قی. ٹھیک ہے. اب آئیے جو آیت کریمہ کے اگلے الفاظ ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. اس کا کیا مطلب ہے اسلام کی حالت میں موت آئے؟ بڑی ہی پیاری تفسیر امام ابن کثیر نے کی. سنیے ذرا. امام ابن کثیر کہتے ہیں اپنے اسلام کی حفاظت کرو. جب تم صحیح سلامت ہو تو اسلام کی حفاظت کرو تاکہ اسی پر تمہاری موت ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا جو کرم فرماتا ہے، اس کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ جس چیز پر جاری رہتا ہے اسی پر اس کی موت ہوتی ہے، اور جس چیز پر جس کی موت ہوتی ہے اسی پر قیامت کے دن اس کو اٹھایا جاتا ہے. فَعِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ. تو اس کے برخلاف جانے سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس چیز کے خلاف جائیں. تو سمجھ آ گیا آپ کو تقوی کی، اور سمجھ آ گیا آپ کو کہ اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. مطلب اپنی پوری زندگی تم اسلام پر عمل کرو، کیونکہ جب پوری زندگی اسلام پر عمل کرو گے تو پھر اسی پر اللہ کی ایک عادت یہ ہے خوبصورت کہ اللہ جس چیز پر جو بندہ زندہ رہتا ہے اللہ اسی پر اس کا خاتمہ کرتا ہے، اور جب اس پر خاتمہ کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. تو آپ سنتے ہیں نا جی بعض بندہ نماز میں سجدے کی حالت میں ماشاءاللہ اس کی وفات ہو گئی. وہ نیک کام کر رہا تھا، وہ علم حاصل کر رہا تھا، وہ سکھا رہا تھا، وہ سفر عمرہ پر تھا، وہ سفر حج پر تھا، اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص
حج کے دوران اپنی سواری سے گرا اور فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسی کے احرام کے لباس میں ہی کفن دے دو، اس کو خوشبو نہ لگانا، اس کا سر نہ ڈانپنا، قیامت کے دن یہ اسی طرح اٹھے گا احرام کی حالت میں، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا اس کو۔ اللہ اکبر! کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو خیر کے کام کرتے ہوئے دنیا سے گیا اور قیامت کے دن اس کو اسی چیز پر اٹھایا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے جو خیر کے کام کرتے ہوئے گئے اور اسی چیز پر ان کا خاتمہ ہوا اور اسی چیز پر ان کو اٹھایا جائے گا۔ چلتے ہیں جی اپنی اگلی آیت کی طرف، جو کہ در حقیقت ہے آیت 52، اور یہ بھی خطبے کی آیت ہے۔ ترجمہ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، صحیح اور سیدھی بات کرو۔ جب یہ دو کام کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور سیدھی بات کرو گے، تو دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ فائدہ سنیے جی، یصلح لکم اعمالکم، اللہ اصلاح کر دے گا تمہارے اعمال کی۔ یصلح لکم، تمہارے لیے اصلاح کرے گا، اعمالکم، تمہارے اعمال کی۔ دوسرا فائدہ، ویغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ۔ کتنے پیارے دو فائدے ہیں، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ دو کام ہیں، دو فائدے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ عظیم کامیابی کو پا گیا، وہ عظیم کامیابی کو پا گیا۔ اللہ اکبر! آیت کریمہ کا ٹاپک کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے اور سیدھی بات کرنے کا حکم ہے، اور اس کے فوائد کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے قرآن مجید کتنا فصیح و بلیغ کتاب ہے۔ دو عمل کرنے ہیں، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جب تم تقوی اختیار کرو گے، سیدھی بات کرو گے، اللہ تمہارے اعمال صحیح کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ پھر ایک اور عمل آیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اے اللہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فقد فاز فوزا عظیما، فائدہ یہ ہے کہ تم عظیم کامیابی کو پا جاؤ گے۔ امام سعدی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، امام سعدی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جی، قولوا فی رسول اللہ والمؤمنین قولا قاصدا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اہل ایمان کے بارے میں۔ قول سدید سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے بارے میں بالکل صحیح بات کرو، ایسی بات کرو جو بالکل درست ہو، حق بات کرو، باطل بات مت کرو، ظلم کی بات نہ کرو، صحیح بات کرو اور حق بات کرو، باطل بات مت کرو۔ اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، غیبت مت کرو، بہتان نہ لگاؤ، چغلی مت کرو، جھوٹ مت بولو، سیدھی بات کرو گے، زبان صحیح رکھو گے تو اللہ رب العزت تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اب یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فوز عظیم سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ دیکھیں نا، جب یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، مطلب دنیا میں اللہ تمہارے کاموں کی، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ علماء کرام سے جب یہ پوچھا جاتا کہ ہمارے معاملات بڑے بکھرے ہوئے ہیں، زندگی انتہائی بے ترتیبی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو وہ کہا کرتے تھے تقوی اختیار کرو اور بالکل سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال صحیح کر دے گا۔
اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہاری زندگی اللہ سکون سے بھر دے گا، اور جو کوئی کمی کوتاہی تم سے پھر رہ جائے گی اللہ اس کو معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم. اللہ اکبر. دنیا بھی کامیاب کہ آپ کی زندگی پرسکون اور اعمال کی اصلاح والی ہو جائے گی، اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی کو پہنچ گیا. اب چلتے ہیں جی آیت 53 کی طرف. سورۃ الانفال کی آیت 29 ہے، اور یہ بھی بڑی ہی پیاری آیت کریمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو کیا فائدہ ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، وہ اللہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. وہ اللہ تمہارے لیے کیا بنا دے گا جی؟ فرقان. فرقان کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے. اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. اے اللہ اور کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری غلطیوں کو، سیئات کو بھی بخش دے گا. اے اللہ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو ہے ہی بہت عظیم فضل والا، وہ بہت عظیم فضل والا ہے. وہ تمہارے لیے فرقان بھی بنائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہاری غلطیوں کو بھی دھو ڈالے گا. آیت کریمہ کا موضوع کیا ہے؟ تقوی کا فائدہ بتایا جا رہا ہے جی. کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی طرف سے فرقان اور گناہوں کی معافی عطا ہو جائے گی. اب دیکھیے کہ یہ جو فرقان ہے یہ کیا ہے؟ فرقان کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں فرقان دے گا. فرقان کیا ہے؟ فرقان اصل میں کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز. فرق کرنے والی چیز. قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفرقان، کیونکہ یہ کتاب حق و باطل میں فرق کرتی ہے. غزوہ بدر کے ناموں میں سے ایک ہے یوم الفرقان، یہ فرقان کا دن تھا. اس دن حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے پتہ چل گیا، حق و باطل کا فرق ہو گیا، اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی. تو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان دے گا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کے حکموں کو مانا اور اس کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو مانا اور اس کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ وفق لمعرفت الحق من الباطل، یہ ہے فرقان. اللہ رب العزت اسے باطل کے مقابلے میں حق کو پہچاننے کی توفیق دے دے گا. فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا نَصْرِهِ وَنَجَاتِهِ وَمَخْرَجِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بندہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی اللہ اس کی مدد کر دے گا، اس کو کامیاب کر دے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کو خوش نصیب بنا دے گا، سعادت عطا کر دے گا، گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور لوگوں سے گناہوں پر کو چھپا بھی لے گا. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں، دیکھیں نا اکثر لوگ آج کے زمانے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں اتنا اختلاف ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس پر عمل کریں کیا نہ کریں. یہ علماء اکثر آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں، تو بندہ کس کی مانے کس کی نہ مانے؟ تو آپ اللہ کی مانیں. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح راستہ صراط مستقیم کی اللہ پہچان تمہیں دے دے گا. بعض نے فرقان کی تفسیر کی کہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا کیا ہے.
تو ہمیں پتہ چلا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ تقوی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ جو تقوی ہے نا یہ اصل میں ایمان کی تکمیل ہے. بولے تقوی کیا ہے؟ ایمان کو مکمل کرتا ہے. تقوی کے بغیر ایمان نہیں ہے. پھر جب تقوی ہوگا تو اللہ آپ کے اعمال کی بھی اصلاح کرے گا, اللہ آپ کو معاف بھی کرے گا, اللہ آپ کو فرقان بھی دے گا. اللہ اکبر. آیت 54 کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. آیت کا ٹاپک کیا ہے؟ تقوی کو اختیار کرنے اور سچائی کو اپنانے کا حکم ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مطلب سچ بولو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. امام سعدی فرماتے ہیں کیا مطلب سچوں کے ساتھ؟ مطلب 3 چیزیں ہیں. فی اقوالہم, ان کی سچوں کی باتوں جیسی تمہاری باتیں ہونی چاہیے, صادقین کی طرح کا تمہارے اقوال ہونے چاہیے. وَأَفْعَالِهِمْ, صادقین کی طرح کے تمہارے کام ہونے چاہیے. وَأَحْوَالِهِمْ, اور صادقین کی طرح کی تمہاری حالتیں ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے سچوں میں سے ہو جاؤ. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنے اقوال, اپنے افعال اور اپنے احوال میں, ان تمام چیزوں کے اندر تم کیا ہو جاؤ؟ ان تمام چیزوں میں تم سچے ہو جاؤ یا سچوں کی طرح ہو جاؤ. جیسے سچوں کے اقوال ہیں تمہارے اقوال بھی ویسے ہو جائیں, جیسے سچوں کے افعال ہیں تمہارے افعال بھی ویسے ہو جائیں, اور جیسے سچوں کے احوال ہیں ان کی حالتیں ہیں تمہاری حالتیں بھی ویسی ہو جائیں. اللہ اکبر. سچ کیوں ضروری ہے؟ سچ کی اہمیت جانیے کہ سچ کیوں ضروری ہے. اقوال, افعال اور احوال کے اندر سچ. بعض اوقات نا انسان زبان سے نہیں جھوٹ بول رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان عمل نہیں بلکہ اس کی حالت جھوٹی ہوتی ہے. ایسے ہی جی. تو سچ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے سچ کیوں ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر, کہ جو نیکی ہے, کہ جو سچائی ہے, صدق ہے, وہ لے کر جاتا ہے انسان کو بر کی طرف, نیکی کی طرف. سچائی اس لیے ضروری ہے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. غور کیجئے گا, سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے, نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا, اور بے شک آدمی البتہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے. بولے یہاں تک وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صدیق. ایک روایت کے الفاظ ہیں حتی یکتب عند اللہ صدیقا, اللہ کے ہاں اس کو صدیقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے. جو بندہ ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتا ہے اور سچ بولتا ہے. آپ اس کے مد مقابل دیکھیے جھوٹ, کبیرہ گناہ. فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہوں تک لے کر جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور گناہ انسان کو آگ تک لے کر جاتے ہیں. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ, آدمی جھوٹ بولتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ میرے اور آپ کی مرضی کہ ہم اللہ کے ہاں صدیقین میں سے ہو جائیں یا ہم اللہ کے ہاں کذابین میں سے ہو جائیں. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صدیقین میں سے, صادقین میں سے ہو جاؤ, سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ, جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ.
تمہارا شمار صادقین میں ہو، تمہارا شمار کاذبین میں نہ ہو۔ آیت نمبر 55 کی طرف چلتے ہیں، اس میں بھی تقوی کے فائدے ہیں۔ یہ ساری آیات ہیں جن میں تقوی کے فوائد ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اے اللہ، جب ہم تقوی اختیار کریں گے اور تیرے رسول پر ایمان لائیں گے تو اے اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فائدہ بتلایا، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 گنا دے گا، 1 گنا نہیں، اللہ تمہیں اپنی رحمت 2 گنا دے گا، اللہ تمہیں اپنی رحمت ڈبل کر کے دے گا، دوہری رحمت دے گا۔ اے اللہ اور کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ تمہارے لیے نور بنا دے گا۔ اے اللہ اس نور سے کیا ہوگا؟ تمشون بِهِ، تم اس نور میں چلو گے، اپنی زندگی اس نور کے ساتھ گزارو گے۔ اے اللہ اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ کا موضوع کیا ہے؟ تقوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم، اور اس کا اجر 2 گنا، نور اور اللہ کی مغفرت کا عطا ہونا، 2 گنا اجر، نور اور اللہ کی مغفرت عطا ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کی 2 تفاسیر کی گئی۔ ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ کی گئی کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے، بولے اس سے مراد اہل کتاب ہے، کہ اے وہ لوگوں جو پچھلی شریعت پر ایمان لے کر آئے تھے، اللہ سے ڈرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں 2 گنا اجر دے گا۔ کیوں 2 گنا اجر دے گا؟ کیونکہ تم پہلے پچھلی شریعت پر ایمان لائے اور پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ اور اس تفسیر کی تائید ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا۔ 3 لوگ، وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ پہلا بندہ وہ جو اہل کتاب میں سے تھا، پہلے وہ اپنے نبی پر ایمان لایا، حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ، اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ اور دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کیا۔ اور تیسرا وہ مالک جس کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے بہت اچھے اس کو آداب سکھائے، اس کی تعلیم کا اہتمام کیا، پھر اس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا، اس کو بھی 2 گنا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل کتاب مراد ہیں، کفلین من رحمتہ یعنی اجران، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا ڈبل اجر دے گا۔ اچھا، جو حدیث مبارکہ نیچے لکھی ہوئی ہے نا، اس کی جو آخری لائن ہے ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ لائن لکھی ہوئی ہے، ثم قال عامر، اس حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں راوی عامر، حضرت عامر، وہ انہوں نے پہلے یہ حدیث بیان کی اور پھر اپنے شاگرد سے کہا جس کو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، پھر اس سے کہنے لگے اعطیناکھا بغیر شیء، میں نے بغیر کسی لالچ کے یا کسی چیز کو لیے آپ کو یہ حدیث دے دی ہے۔ قد کان یرکب فیما دونہ الی المدینہ، حالانکہ ہم اس سے بھی چھوٹی حدیث لینے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا پیارا بات کی حضرت عامر نے، مطلب اپنے شاگرد کو علم دے رہے ہیں تو ساتھ اسے احساس بھی دلا رہے ہیں کہ آج بغیر کسی چیز کے تمہیں بغیر مشقت کے علم مل رہا ہے، حالانکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ کا سفر کیا کرتے تھے ہم۔ تو آج ہم آپ سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ
ہماری ٹیم کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کے بعد انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کی کوششوں کی وجہ سے آپ کو گھروں میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تعلیم مل رہی ہے، اور اسی تعلیم کو لینے کے لیے ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف بھی سفر کرنا پڑا، ہزاروں کلومیٹرز کا سفر کرنا پڑا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، جس علم کو آپ اپنے گھروں کے اندر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ بتائیے ایسی بات ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت آپ سب کو بھی اجر عطا کرے کہ آپ اس نفلی عبادت کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ نفلی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے دین کا علم سیکھنا اور سکھانا۔ ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چلتی ہیں جی آیت نمبر 56 کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور کیا کرو؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے، ہر نفس، ہر انسان یہ دیکھے، ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا۔ ہر نفس یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا۔ بتائیے غد سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی آج اگر جمعے کا دن ہے تو اس سے مراد ہفتے کا دن ہے۔ ما قدمت لغد، غد سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں تو غد کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹمارو کے لیے، آنے والا کل۔ گزرے ہوئے کل کے لیے استعمال ہوتا ہے امس، حمزہ میم سین، امس، گزرا ہوا کل۔ غد آنے والا کل۔ تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں تقوی کا 2 مرتبہ حکم ہے، شروع کے اندر بھی اور آخر میں بھی۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ خوب خبر رکھتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں نا اللہ اس سے خوب واقف ہے، اس کی خبر رکھتا ہے۔ چلیے جی غد سے کیا مراد ہے؟ سسٹر صفیہ کاشف ہے، ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ سسٹر سلطان ہے، جواب درست ہے۔ زبیر اسلام صاحب ہیں، جواب درست ہے۔ سسٹر سیما طارق ہے، جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ غد سے مراد ہے آخرت، ما قدمت لغد، جو اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجا، یوم القیامہ کے لیے آگے بھیجا۔ اس سے مراد کوئی آنے والا کل نہیں ہے، ہفتہ اتوار کا دن، اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ آیت کریمہ کا ٹاپک کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ تقوی اختیار کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ آپ کو پتہ ہے اس آیت کا ٹاپک جو ہے نا وہ ہے فکر آخرت۔ مطلب اگر آپ کسی سے پوچھیں فکر آخرت پر کوئی آیت سنا دیں تو وہ یہ آیت کریمہ سنائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ امام ابن کثیر بڑی پیاری تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے جانوں کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ خود سے اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم خود سے نہیں کر سکو گے اور تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ خود اپنا جائزہ لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے۔ وانظروا، اور دیکھو، ماذا ادخرتم، کیا تم نے ذخیرہ کیا ہے، لانفسکم، اپنے آپ کے لیے، من الاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں سے، لیوم معادکم وعرضکم علی ربکم، تمہارے قیامت کے دن کے لیے اور اللہ کے سامنے پیشگی کے دن کے لیے۔ جس دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دیکھو اس دن کے لیے کیا تم نے تیار کیا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے اس دن کے لیے۔ اس آیت کریمہ پر ضرور غور و فکر کیا کرے، کبھی اکیلے میں بیٹھے ہوئے، مطلب کوئی تو ایسا عمل ہونا کہ جو
انسان کہے کہ اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تصور کیجئے آپ جواب دے رہے ہیں، تو آپ اپنے عمل کو رکھیں، اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا تیری رضا کے لیے، جس عمل میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کرنے کے بعد آپ نے اس کو سوشل نہ کیا ہو، سوشل میڈیا کی زینت نہ بنایا ہو، کوئی ایسا عمل جو ایک اللہ کے لیے ہو اور اس کو آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہو۔ ایسے اعمال انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ دنیا میں یہ فائدہ کہ اگر انسان پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو انسان اللہ کے سامنے اپنے ان اعمال کو رکھے، اور آخرت میں فائدہ کہ انسان اپنی کل کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا کرے جو ہماری کل کے لیے ہوں، قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ چلتے ہیں جی آیت نمبر 57 کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، وقا یقی سے فعل امر ہے، قی بچا، اور اسی کی جمع ہے قو، اے ایمان والو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو۔ اے اللہ کس سے بچانا ہے؟ نارا، آگ سے بچانا ہے۔ اے اللہ وہ کیسی آگ ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وہ ایسی آگ ہوگی کہ اس آگ کا جو ایندھن ہوگا، وقود، وہ یا تو لوگ ہوں گے اور ساتھ پتھر ہوں گے، الحجارہ، لوگ اور پتھر ہوں گے، ایسی آگ ہے۔ علیہا ملائکہ، اس آگ پر فرشتے ہوں گے، اس آگ پر ڈیوٹی کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوں گے۔ غلاظ شداد، وہ بڑے ہی سخت طبیعت کے مضبوط فرشتے ہوں گے، طاقتور۔ ان فرشتوں کی اور کیا صفت ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کریں گے، ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے صرف وہ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے وہ فرشتے ہوں گے۔ آیت کریمہ کا ٹاپک کیا ہے؟ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے بچانے کا حکم ہے۔ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے بچانے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے اور ہر کوئی اپنے گھر والوں پر مسئول ہے۔ والامیر راعٍ، امیر اہتمام کرنے والا ہے، والرجل راعٍ، اور آدمی راعی ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، علی اہل بیتی، اس کے گھر والوں پر، والمرأۃ راعیۃ، صرف آدمی نہیں بلکہ عورت سے بھی سوال کیا جائے گا، علی بیت زوجہا وولدہ، اس کے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کے بارے میں۔ فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو یاد رکھو تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، صرف ہمارے بیوی بچوں کا نان و نفقہ ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ ان کو ہر اس عمل سے بچانا جو انہیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس سے بچانا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ بولے یہ بھی کیا ہے ہمارا؟ جی فریضہ ہے۔ تو اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیسے بچانا ہے؟ یعنی کہ ان اعمال سے بچا لو جو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری دعا مانگا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول و عمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جو قول و عمل جنت کے قریب کرے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور اے اللہ آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ہر وہ عمل جو آگ کے قریب کرنے والے اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سمجھ رہی آپ کو؟
تو جنت کا سوال جنت کے قریب کرنے والے اعمال کا سوال، جہنم سے بچنے کا سوال جہنم کے قریب کرنے والے اعمال سے بچنے کا سوال، اللہ کی پناہ مانگنے کا سوال. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پر ایک چیز رہے گی، آیت کریمہ کے اندر الفاظ تھے وقودها الناس والحجارہ، کہ وہ جو آگ ہوگی نا، وہ آگ، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. بولے اس آگ کا ایندھن کیا ہوں گے؟ لوگ اور پتھر. الناس تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن الحجارہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی دو طرح کی تفاسیر کی گئی، ایک قدیم تفسیر ہے اور ایک اس دور کی جدید تفسیر ہے. قدیم تفسیر جو چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد بت ہے، اصنام ہے، مشرکین وغیرہ جن کی عبادت کیا جائے کرتے تھے، تو قیامت کے دن ان کو بھی اٹھا کر آگ میں پھینکا جائے گا. کیوں؟ تاکہ ان کی عبادت کرنے والوں پر یہ چیز حسرت ہو جائے کہ یہ ہیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، یہ تو آج ہمارے ساتھ جہنم میں موجود ہیں. اور اس کی تائید آیت کریمہ سے ہوتی ہے انتم وما تعبدون، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کیا ہے؟ حطب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے. اور دوسری جو ایک تفسیر کی گئی اس دور کے اندر وہ یہ ہے کہ اس سے مراد، حجارہ سے مراد جو ایسے پتھر جن کو فوراً آگ پکڑ لیتی ہے، ایٹم وغیرہ جن کی آگ کبھی بجھتی ہی نہیں، اس سے مراد وہ ہے کہ جہنم کے اندر ایسے پتھر ہوں گے. اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل، اس کے اندر ایسے پتھر ہوں گے جن کو آگ لگے گی اور وہ بجھیں گے ہی نہیں، ہمیشہ جلنے والے پتھر. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. ہم انہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ آیت 58 ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم آنے والے سیشن میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہماری اگلی آیات شروع ہو جائیں گی. یہ جو ٹاپک ہے تزکیہ نفس کا، یہ مکمل ہو جائے گا اور اگلا ٹاپک شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز اس آیت کو مکمل کر کے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.